نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا شفيعنا نبينا حبيبنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. بھائی دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعے کے دن میں اپنے پاک گھر میں ایک اہم عمل کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ رب العزت ہم سب کی اس آمد کو، اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کا اور ہم سب کی نجات کا اللہ رب العزت اس کو ذریعہ فرمائے. میرے دوستو بزرگو، گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ نبیوں کی جو محنت کا میدان ہوا کرتا تھا وہ انسانوں کا دل ہوا کرتا تھا، اور نبیوں کی محنت کا جو عنوان ہوا کرتا تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا کرتا تھا. اس بنیاد کو امت نے بھلا دیا جس کی بنیاد پر ساری کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں اور ساری محنتیں بے اثر ہیں. چونکہ جس بنیاد پر اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے اس امت کی اور پچھلی قوموں کی اصلاح فرمائی ہے، جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ امت وہ طریقہ اختیار نہ کرے جس طریقے پر ان کے اگلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس امت کے اخیر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ امت وہ طریقہ نہ اختیار کرے جس طریقے پر ان کے اگلوں کی اصلاح ہوئی ہے. اگلوں سے مراد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم مجمعین کی جماعت ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آپ دیکھیں کہ جب مکہ برائیوں کی گویا آماجگاہ بنا ہوا تھا اور ساری برائیاں مکے میں جمع ہو گئی تھیں، انسانی شکل میں جانوروں سے زیادہ بدتر ہو گئے تھے اور انسانیت مختلف مسائل کا شکار ہو گئی تھی کہ جہالت بھی مکے میں، غربت بھی مکے میں، ظلم و بربریت بھی مکے میں اور بہت ساری برائیاں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی ہے اور آپ نے جو دعوت چلائی ہے وہ فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے مکہ کے رہنے والے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. چونکہ میرے دوستو بزرگوں، مکہ کے اندر جو حرم شریف تھا، جو خانہ کعبہ تھا، اس خانہ کعبہ کو بے ایمانوں نے 360 بتوں سے بھر دیا تھا، اور مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کرتے تو اللہ ہی ہیں لیکن ان مختلف بتوں کی مدد سے اللہ کرتے ہیں. اتنا بڑا کائنات کا نظام ایک اکیلا اللہ کیسے چلائے گا؟ لہذا یہ سارے وہ بت ہیں جن کی مددوں سے اللہ یہ سارا نظام چلاتا ہے. یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے خلاف یہ دی گئی کہ اس بات کو دل سے نکالو کہ ان بتوں سے کچھ ہوتا ہے، کہ یہ بت ہیں، نہ ان میں نفع ہے نہ ان میں نقصان ہے. نفع نقصان پہنچانے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلی اللہ کی ہے. تو فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. اس وقت میرے دوستو بزرگوں، قرآن کے سیکھنے کی تھوڑی بہت محنت ہے، نماز کے سیکھنے کی تھوڑی بہت محنت ہے، دین کو سیکھنے سمجھنے کی تھوڑی بہت کوشش ہے،
لیکن ایمان کے سیکھنے کی کوئی محنت نہیں ہے. مسلمان اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ایمان بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے. کہ جب ایمان والوں سے ایمان کا مذاکرہ کیا جاتا ہے تو ایمان والے کہتے ہیں آپ ہم کو ایمان کی کیا بات کرتے ہیں, ان کو تو آپ جا کے غیروں میں کہیے, ہم تو پہلے ہی سے ایمان والے ہیں. حالانکہ آپ قرآن کریم کو پڑھیں تو قرآن کریم کی تلاوت سے اور اس کی ترجمے اور تفسیر سے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ غیروں کو جو دعوت دی ہے وہ اسلام کی دعوت دی گئی ہے, اور مسلمانوں کو جو دعوت دی گئی ہے وہ ایمان کی دعوت دی گئی ہے. آپ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. قرآن ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے ایمان والوں, کیا میں تم کو وہ تجارت, وہ سوداگری نہ بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا دے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب. آگے اللہ خود کہہ رہا تؤمنون باللہ ورسولہ, کہ یہ آخرت کے دردناک عذاب سے بچنے کی جو تجارت ہے وہ کیا تجارت ہے؟ تو آگے اللہ کہہ رہا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ کیا کرو کہ اللہ رسول پر تم ایمان لاؤ. ایمان والوں سے کہا جا رہا تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ, اور پھر اللہ نے جو تمہیں جان و مال کی طاقت دی ہے اس سے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو, محنت کرو, کوشش کرو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگرچہ تم عقل رکھتے ہو. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ دیہات کے رہنے والے بدو آئے اور فرمایا یا نبی اللہ, میں نے ایمان قبول کر لیا, میں ایمان لے آیا. تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, وحی آئی اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے, انہوں نے اسلام کو پسند کیا ہے, ایمان ابھی ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو ایک مستقل محنت ہے ایمان کو دلوں میں رچانے کی, بسانے کی. جب دل ایمان کے رنگ سے رنگ جاتا ہے تو جسم اسلام کے رنگ سے سج جاتا ہے. اس لیے ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جس طرح ایمان کے کلمے کو دکھایا نہیں جا سکتا کہ کس کے سینے میں کتنا ایمان ہے, اسی طرح اسلام کو چھپایا نہیں جا سکتا. جتنا کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی حقیقت دلوں میں اترتی چلی جائے گی, زندگی سے محمد الرسول اللہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا. یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے کہ میرے دل میں بہت ایمان ہے, میرا ایمان تو بہت مضبوط ہے. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کا اسلام اتنا زیادہ مضبوط ہوگا. اور اسلام اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس لیے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو دکھایا نہیں جا سکتا تو محمد الرسول اللہ کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا. اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے دل کا حال دیکھے کہ میرے دل میں کلمہ لا الہ الا اللہ کی کتنی حقیقت ہے کہ زندگی چہرے سے, مہرے سے, ہاتھ سے, پیر سے, اپنے قول سے, فعل سے اسلام ظاہر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہمارے یہاں اسلام کا کوئی آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہے کہ جی یہ کارڈ پہن لیجئے اور پتہ چلے کہ جی آپ مسلمان ہیں, کہ نہیں. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسلام کا ایک لباس دیا تھا, لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس اسلامی لباس کو مولویوں کا لباس بنا دیا کہ جہاں داڑھی, ٹوپی, کرتا پجامہ, بولے حافظ صاحب آئیے بیٹھ جائیے. حالانکہ وہ بیچارہ حافظ صاحب نہیں, وہ تو انجینئر صاحب ہے, وہ تو ڈاکٹر صاحب ہے.
لیکن مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہ رہی کہ کہیں ڈاکٹر بھی داڑھی ٹوپی کرتا پجامہ والا ہوتا ہے. بولے ڈاکٹر کہ ڈاکٹر کا مطلب کلین شیو اور 3 پیس اور ٹائی اور پینٹ اور کرتا پجامہ ٹوپی داڑھی کہ جو یا تو کسی مسجد کے امام صاحب ہوں گے یا کسی مدرسے کے مدرس صاحب ہوں گے یا حافظ جی ہوں گے جو گھر گھر جا کے قرآن سکھاتے ہیں بچوں کو. ایک عجیب بات ایک بزرگ نے کہی کہ ہمارا یہ ملک ہے نا، اس ملک کے فوجیوں کا ایک لباس ہے. ہمارے ملک کا کوئی فوجی پڑوس ملک کے فوجی کا لباس پہن کر ڈیوٹی پہ آ جائے، اب وہ اس کے آفیسر نے دیکھا، ذمہ دار نے دیکھا کہ رے یہ تو ہمارا دشمن ملک، پڑوسی ملک، اس کا لباس پہن کر، اس کے فوجی کا لباس پہن کر آ گیا. تو اس نے پوچھا یہ کیا کیا تم نے؟ دشمن کا یونیفارم پہن لیا، دشمن کا لباس پہن لیا. تو کہ آپ لباس پر مت جائیے، لباس سے کیا ہوتا ہے؟ دل دیکھیے، دل میں پوری ہندوستان کی محبت بھری ہوئی ہے. دل میں پورے ہندوستان کی محبت بھری ہوئی ہے. جسم کا قطرہ قطرہ اپنے ملک کے لیے بہا دیں گے. آپ میرے لباس پر شک مت کیجیے. تو اس کا جو بڑا آفیسر ہے وہ کہے گا کہ تم نے ظاہر بدل دیا ہے، اس لیے تمہارا باطن بھی مشکوک ہو گیا ہے. تم نے اپنا ظاہر بدلا ہے جس سے تمہارا باطن مشکوک ہو گیا ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آج مسلمانوں نے اسلام کا لباس اتار کر اپنی مٹی پلید کر دی ہے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ پولیس آفیسران میں 2 طرح کے پولیس ہوتے ہیں. کچھ آفیسران ہوتے ہیں جو مستقل یونیفارم میں ہوتے ہیں، ان کی اپنی وردی ہے پولیس کی، ان کے بدن پہ ہر وقت ہوتی ہے، جب تک وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان پہ یونیفارم ہوتا ہے. اور کچھ پولیس محکمے میں وہ آفیسران ہیں جو سول ڈریس میں ہوتے ہیں، وہ پولیس کی وردی نہیں پہنتے. دونوں کا قانون الگ الگ ہے. اگر کوئی پولیس ڈریس پہنے ہوئے پر حملہ کرتا ہے اور ان پر کوئی قاتلانہ حملہ یا جان لیوا حملہ کرتا ہے تو قانون ان پر سخت ہے کہ اس نے پولیس پہ ہاتھ اٹھایا ہے، پولیس پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اس پر سختی سے نپٹا جائے گا. اور ایک سول ڈریس، حالانکہ وہ بھی پولیس کا آفیسر ہے، اس پر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا تو اس کے پاس بچنے کے لیے جواز رہے گا کہ یہ آدمی ہم پر حملہ کر رہا تھا، یہ چوری کر رہا تھا، یہ فلاں کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی دفاع میں اس پر حملہ کیا ہے. وردی کی اپنی قیمت ہے، لیکن مسلمانوں نے اپنی وردی ہی بھلا دی. اور اس وردی کے بھلانے کی جو بنیادی وجہ بنی وہ دلوں کا یقین بگڑ گیا. یوں تو ہم سب اس کے قائل ہیں کہ سب کتابوں میں بڑی کتاب اللہ کی کتاب ہے، یعنی قرآن کریم ہے. کیا بھئی اس سے بھی بڑی کوئی کتاب ہے یا اس سے بھی کوئی اہم کوئی کتاب ہے؟ یوں فرمایا جس طرح اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے. تو جس کا کلام بڑا، جس کی ذات بڑی، جس کا کلام بڑا، اب یہ کلام جس کے سینے میں اترا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے جس کے سینے میں اپنے کلام کو محفوظ کر دیا، وہ کیا ہو گیا کہ جی وہ حافظ قرآن ہو گیا. اب میرے دوستو بزرگوں، ہم اور آپ دیکھیں کہ ہماری نگاہوں میں حافظ قرآن کی اہمیت زیادہ ہے یا ہماری نگاہوں میں ایک IAS IPS کی اہمیت زیادہ ہے؟ زبان سے تو ضرور یہ کہے گا ارے اللہ کے کلام کا کیا کہنا، ارے اللہ کا قرآن، اللہ اکبر، اس کو تو سر پہ رکھا جائے، آنکھوں سے بوسہ دیا جائے اور منہ سے بوسہ دیا جائے. لیکن 2 پیغام آپ کے گھر پہ آتا ہے. ایک IAS کا پیغام آتا ہے جس کی زندگی اوپر سے نیچے تک بے دینی ہی بے دینی میں ڈوبی ہوئی ہے، اور ایک حافظ قرآن کا پیغام آتا ہے جس کی زندگی اوپر سے نیچے تک سنتوں میں سجی ہوئی ہے.
اپنے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر خود فیصلہ کر لیجئے، آپ اس بے دین آئیس کو قبول کیجئے گا یا اس متقی حافظ قرآن کو قبول کیجئے گا۔ چاہے زبان سے کہتے رہے قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن چونکہ دل میں یہ فساد اترا ہوا ہے کہ کلام تو ٹھیک اللہ کا ہے، لیکن دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال چاہیے، کچھ اسباب چاہیے۔ یہ حافظ جی کے پاس اسباب نہیں ہے اور ان کے پاس اسباب کی ریل پیل ہے۔ یہاں بچی چلی گئی تو زندگی سنور جائے گی، اور یہاں بچی چلی گئی تو زندگی بھر روتی رہے گی۔ اب اس مسلمان سے پوچھئے کہ اب بتاؤ کہ اللہ کامیاب کرتے ہیں ناکام کرتے ہیں، یا ملک و مال سے آدمی کامیاب ناکام ہوتا ہے؟ تو وہ مسلمان کہے گا ارے ایسی کیا بات آپ کرتے ہیں، اللہ کرتا بھائی، چیزوں میں تھوڑی نہ کچھ ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جو دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ تو دل کا ہے، اس لیے اس دل کی دنیا پر ہم میں سے ہر ایک کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ آدمی پیشاب پاخانہ پر تو محنت کر رہا ہے، لیکن اپنی ذات کو محنت کا میدان نہیں بنایا، جس کے نتیجے میں اس وقت مسلمان انتہائی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ بے چینی، بد امنی، بے سکونی مسلمانوں کی مقدر گویا بن کے رہ گئی ہے، ورنہ یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے۔ اس زمین آسمان نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی زمین پر زندہ تھے، کہ مسلمانوں کی ایک جماعت حج کرنے جا رہی تھی۔ اس وقت کے انگریز بادشاہ نے ایک ملک کے ان حاجیوں پہ حملہ کرا دیا، اور ان میں سے اکثروں کو پکڑا گیا اور کہا گیا کہ کہاں ہے تمہارا اللہ اور کہاں ہے تمہارا نبی، اور ان کے ساتھ کچھ کو قتل کر دیا گیا، کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس بادشاہ کو گرفتار نہ کر لیا جائے، اس کا سر قلم نہ کر دیا جائے، چین کی سانس نہیں لوں گا۔ اور وہ دن اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ اس بادشاہ کو ان کے حوالے کرا دیا۔ تو یہ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا تھا۔ آج میرے دوستوں بزرگوں، ان غلبوں سے مسلمان خالی ہے، اور ہم کبھی بھی غلبہ فوج کی بنیاد پر اور اکثریت کی بنیاد پر اور مال کی بنیاد پر اور صنعت و حرفت کی بنیاد پر اور طاقت کی بنیاد پر ہم کبھی بھی غالب نہیں ہوئے ہیں۔ ہمارے غلبہ کی بنیاد ہمارا ایمان ہوا کرتا ہے اور ہمارے اچھے اخلاق ہوا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے جب بھی بلندی دی ہے، وہ ان کے اسلام کی بنیاد پر دی ہے، ان کے دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر نہیں دی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، کہ وہ قرآن والے تھے اس لیے دنیا میں معزز ہو گئے تھے۔ ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر، کہ ہم نے قرآن کو برکت کی چیز تو سمجھا ہے، لیکن قرآن کو ہدایت کی چیز نہیں سمجھا، قرآن کو اپنا لائے عمل نہیں بنایا کہ قرآن تو ہماری رہبری کے لیے بھیجا گیا ہے، ہماری ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک اور پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی کی رہبری کا سامان اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، پہلی محنت اس بات کی جائے کہ دل کی دنیا ہماری بدل جائے۔ جو عقیدہ مشرکین مکہ کا تھا، تقریباً وہی عقیدہ اس وقت ہم مسلمانوں کا ہے۔ ناراض نہ ہو، ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا اولاد اللہ دیتا ہے ان بت کی مدد کے ساتھ، صحت اللہ ہی دیتا ہے اس بت کی مدد کے ساتھ، حفاظت اللہ کرتا ہے اس بت کی مدد کے ساتھ،
بارش اللہ دیتا ہے اس بت کی مدد کے ساتھ. وہ اللہ کے منکر نہیں تھے بلکہ اللہ کی ذات میں بتوں کو شریک کرتے تھے, اس لیے انہیں مشرک کہا جاتا ہے. آپ نام دیکھیں ان کا, مشرکین مکہ کا نام کیا ہے کہ جی عبداللہ ہے, عباس ہے, عبد المطلب ہے. یہ سب نام جو ہیں صحابہ کے, بہت کم نام ملیں گے صحابہ کے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد جن کا نام بدلا گیا ہو, ورنہ سب کے نام وہی ہیں. وہ عمر, وہ عثمان, یہ سب نام ان کے پرانے ہیں. تو نام بھی مسلمانوں جیسا تھا اور عقیدہ بھی وہی تھا کہ اللہ تو ہے, لیکن ہے آج ہم اور آپ کا تقریباً عقیدہ یہی ہے. بولے شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی مسلمان سے پوچھے بھائی شفا کون دیتا ہے؟ بولے ارے یہ پوچھنے کی بات ہے, شفا اللہ دیتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے. اب کسی کو کوئی بڑی بیماری ہو گئی, اللہ نہ کرے, اور وہ علاج کرا رہا ہے کوئی گلی کے جھولا چھاپ ڈاکٹر سے. اب کوئی گیا عیادت میں, بھائی کیا ہوا؟ کرے بھائی یہ مرض ہو گیا ہے. تو کہاں دکھا رہے ہو؟ بولے وہ فلاں گلی میں نہیں ہے. کرے ارے یار حد ہو گیا, اتنی بڑی بیماری ہے, یہ گلی کے ڈاکٹر سے تم دکھا رہے ہو؟ بھائی کسی اسپیشلسٹ کو دکھاؤ. اب وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی شفا تو اللہ دے گا نا. بولے ہاں شفا تو اللہ دے گا, لیکن اچھے ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ. شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا, لیکن اچھے ڈاکٹر کے علاج کے ساتھ. روزی کون دے گا؟ کہ روزی تو اللہ ہی دے گا, لیکن اچھے کاروبار کے ساتھ. کہ عزت اللہ دیتا ہے, لیکن اچھے کپڑوں کے ساتھ, اچھے مکانات کے ساتھ, اچھی سواری کے ساتھ. صحت اللہ دیتا ہے اچھی غذاؤں کے ساتھ. تو ہم نے سب کو کسی نہ کسی سبب سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے بزرگ تھے, فرمایا کرتے تھے وہ بتوں کے پرستش تھے, ہم اسباب کے پرستش ہیں. وہ بت پرست تھے, ہم اسباب پرست ہیں. یہ اسباب کی غلامی سے اور شکلوں کی غلامی سے اور نقشوں کی غلامی سے ہم اور آپ نکل جائیں اور دل کی دنیا میں یہ بات رچ جائے, بس جائے کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے, اس کا بنانے والا خالق اللہ ہے اور اس کا مالک بھی اللہ ہے. جس طرح یہ کائنات کی شکلیں بننے میں اللہ کے ارادے کی محتاج ہے, اسی طرح یہ کائنات کی پوری شکلیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کے ارادے کی محتاج ہے. ان شکلوں اور ان نقشوں سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا, ان نقشوں اور شکلوں سے وہ نہیں ہوگا جو شکل والے چاہیں گے. اس لیے ہمارے ہاں اکثریت کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ پڑھیں سیرت کو, مصیبت تو یہ ہے کہ اخبار کے پڑھنے کا تو ہمارے پاس وقت ہے, لیکن قرآن کے پڑھنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آج سے 15 سال پیچھے چلے جائیے تو کچھ وقت مل جایا کرتا تھا. اس وقت لایانی کا امام اور باطل کا بہت بڑا حربہ ایسا ہاتھوں پہ پکڑایا گیا کہ کیا حاجی صاحب, کیا نمازی صاحب, کیا داڑھی والے, کیا بے داڑھی والے, کچھ نہ بچ سکے. سب کے ہاتھوں میں ایک سامان ہے اور اوپر نیچے کرنے میں یہ لگے ہوئے. ایسی انسیت ہو گئی اس سے کہ آدمی سلام پھیرتا ہے, 4 رکعت, 2 رکعت, 3 رکعت, اس وقت تک تو مجبوری ہے, اس کو تو نہیں چھو سکتا, لیکن جیسے ہی سلام پھیرتا ہے پہلا کام یہ موبائل اٹھا کر دیکھتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے یہ موبائل اٹھا کر یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کوئی میسج آیا ہو آسمان سے کہ آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے. ایسی قربت. تو جو وقت ذکر میں تلاوت میں کچھ مل جایا کرتا تھا پہلے, اس باطل آلہ کار نے ہمیں اس سے بھی محروم کر دیا. ایک طبقہ
مسجد کے اندر موبائل پہ قرآن پڑھتا رہتا ہے. جائز ہے ناجائز ہے, حلال ہے حرام ہے, ہم اس پر کوئی بات نہیں کہتے, لیکن اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر ہم اور آپ اس موبائلوں سے قرآن پڑھنے لگے تو یہ قرآن کے نسخوں کا کیا ہوگا جو ہمارے مسجدوں میں رکھا ہوا ہے. یہ ایک بہت سوچی سمجھی سازش ہے دشمنوں کی کہ مسلمانوں کو قرآن کے نسخوں سے دور کیا جائے. آج انہوں نے نسخوں سے دور کیا ہے, کل کہیں ہمیں الفاظ سے بھی دور نہ کر دے. چونکہ قرآن کا دیکھنا مستقل عبادت ہے. چند چیزیں ہیں جن کا دیکھنا بھی عبادت ہے, جس میں قرآن کریم بھی ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے. جس طرح ماں باپ کا ایک فرما بردار اولاد کی محبت بھری نگاہ کہ یہ دیکھنا بھی عبادت ہے, جس طرح بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے, اسی طرح میرے دوستوں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو ایک عبادت سے باطل نے ہمیں محروم کر دیا کہ جی مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن قرآن کا نسخہ ہاتھ میں نہیں ہے. حالانکہ جب آدمی قرآن کا نسخہ لیتا ہے تو پہلے اس کو آدمی بوسہ دیتا ہے, آنکھوں سے لگاتا ہے, سینے سے لگاتا ہے, پھر اس کی عبادت تلاوت شروع کرتا ہے. اب کون ہوگا جو موبائل کو پہلے بوسہ دے, پھر آنکھوں سے لگائے اور پھر سینے سے لگائے, پھر تلاوت کرے؟ ہم ہر چیز کے جائز ناجائز پہ جاتے کہ کیا جائز نہیں ہے, کیا جائز نہیں ہے. مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے, مسئلہ گہرائی کا ہے کہ آپ غور کریں کہ باطل کہیں ہم سے کیا کچھ ایسا کام تو نہیں کرا رہا ہے جو آگے ہم محرومی کے شکار ہو جائیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, بنیادی بات دل کی دنیا پر محنت کرنے کی ہے کہ اپنے دلوں کو اس بات سے سجایا جائے اور اس بات کو دلوں میں اتارا جائے کہ اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہاں, اس کی مسلسل محنت ہے. دور صحابہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرات صحابہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگایا کرتے تھے. دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے امت کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مسجدوں میں مسلمان جمع ہوں اور ایمان کے حلقے لگائیں, ایمان کے مذاکرے کریں. تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تبلیغی جماعت کا پروگرام ہے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. حالانکہ یہ دور صحابہ کا عمل ہے. امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی بستی میں گشت کر رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں, اے لوگوں, تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا کہ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم اپنا حصہ اس میں سے لینا نہیں چاہتے؟ تو آپ کے اس کہنے پر مدینے کے بازار کے مسلمان مسجد آتے ہیں اور پھر یہ واپس جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں رکے ہوتے. جب یہ لوگ بازار والے پھر مسجد سے پھر واپس جب گئے تو جا کر کہنے لگے, ابو ہریرہ مسجد میں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا, آپ نے تو کہا تھا کہ میراث تقسیم ہو رہی ہے, تو وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا ہے. پوچھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آخر مسجد میں ہو کیا رہا تھا؟ کہا کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ اللہ کے کلام کو سیکھ رہے تھے, کچھ لوگ حلال حرام کا مذاکرہ کر رہے تھے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, یہی تو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے, کہ ہمارے نبی نے تو یہی چھوڑا ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابہ میں ہیں, لوگوں سے کہتے آؤ تھوڑی دیر بیٹھو اپنے رب پر ایمان لے آئیں. بعض لوگوں کو اشکال ہوا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا نبی اللہ, ہم تو رب پر ایمان لا چکے ہیں, عبداللہ ابن رواحہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لانے کو کہتے ہیں.
تو پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو مطمئن کرایا اور فرمایا عبداللہ ابن رواحہ جن مجلسوں کو پسند کرتے ہیں اللہ بھی ان مجلسوں کو پسند فرماتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کیا مقام ہے کہ امت میں دوسرے نمبر پر ہیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کو جمع کرتے, اللہ کی بڑائی, اس کی قدرت, اس کی طاقت کے تذکرے کرتے اور پھر فرماتے کہ میں ان ایمانی مجلسوں سے اپنے ایمان میں ترقی چاہتا ہوں. تو جب اس امت کا عمر, جس کے بارے میں آیا کہ حق ادھر گھومتا ہے جدھر عمر گھومتے ہیں, شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا جس راستے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی گزرتے تھے. پیارے نبی نے یہاں تک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرے بعد نبی ہوتے تو عمر نبی ہوتے. ایسی بڑی شخصیت کو اپنے ایمان کی ترقی کے لیے ایمان کی مجلس کی حاجت ہے. آج کا یہ 14ویں صدی کا مسلمان, اس کو ایمان کی مجلس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, ایمان کی مجلس ہماری آپ کی حاجت ہے, ہماری آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسجدوں میں ایمانی مجلسوں میں بیٹھائیں, ان باتوں کا تکرار کریں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. قرآن دیکھیے, پڑھیے, قل اللہم مالک الملک, کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا ملک اللہ کا ہے. توتی ملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے جس کو چاہتا اللہ ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا اللہ ملک چھینتا ہے, جس کو چاہتا اللہ عزت کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے اور جس کو چاہتا اللہ ذلیل کر کے قدموں پہ ڈالتا ہے. ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہمارے پڑوس میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بدنصیبی سے آدمی سمجھ نہ سکے, یہ الگ بات ہے. اس لیے کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے, لیکن سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ دکھایا کہ جو یہ کہا کرتے تھے کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے, آج ان کی اپنی زندگی خطرے میں ہے. جن کے بارے میں یہ بات تھی کہ ان کو دریا میں ڈبا دیا جائے, ان کو ملک کی باغ ڈور دے دی گئی ہے, اور جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور تھی ان کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. یہ ہم کو اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کا قبضہ ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اپنے دل کے رخ کو صحیح کیا جائے اور اپنے دل میں اس بات کو اچھی طرح, اور یہ بات بسانے کے لیے محنت ہے, یہ کوئی ایک دن کے بیان کی چیز نہیں ہے, مسلسل مذاکرے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن کہتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ ایمان کی بات کا کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. لہذا ایمانی مذاکروں کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان مسجد کو وقت دے. نمازوں سے معاملہ صرف نہیں ہے, المیہ تو یہ ہے کہ ہم نماز کے علاوہ کیا مسجد کو وقت دیتے, ہمیں تو نماز کے لیے بھی مسجد کو وقت دینا مشکل ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں, جن کے بارے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بغیر مشورے کسی کو میں امیر بناؤں تو عبداللہ ابن مسعود کو امیر بناؤں. یہاں تک فرمایا ان کے بارے میں کہ عبداللہ ابن مسعود جو تم سے کہیں ان کو سچ جانو. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نمازیں وہاں پڑھا کرو جہاں آذان ہوتی ہے, یعنی مسجد میں, چونکہ یہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور جب تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہی کے لیے اور کچھ ضروری نہیں ہے, گمراہی کا بنیادی سبب سنتوں کو چھوڑ دینا ہے. سنت زندگی میں آیا گویا اسلام زندگی میں آیا, اور سنت زندگیوں سے نکلا گویا گمراہی کے حوالے ہم ہو رہے ہیں. یہ گمراہی کے ہی جملے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ لوگ تو ایک دم سنت کو نا فرض بنا دیا ہے. ہم نے آپ نے نہیں بنایا, پڑھیں صحابہ کو.
صحابہ کو پڑھیں، چونکہ صحابہ کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال نمک کی طرح ہے. مثال چینی سے نہیں دیا، تیل سے نہیں دیا، مسالے سے نہیں دیا، مثال نمک سے دیا. غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر تیل کی کمی ہو سالن میں تو سالن اتنا بے مزہ نہیں ہوتا، مسالے کی کمی ہو اتنا بے مزہ نہیں ہوتا، لیکن سالن میں نمک کی کمی ہو جائے تو بولے رہی تو تھوک ہے یار، اس کو کیسے کھا گا آدمی. تو اپنے صحابہ کی مثال میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمک سے دی ہے کہ صحابہ کو اگر چھوڑو گے تو گمراہی مقدر بنے گی. اس لیے صحابہ کو پڑھیں، صحابہ کو سمجھیں، صحابہ کو دیکھیں. 1.25 لاکھ صحابہ کی بڑی تعداد کم و بیش اس امت کی رہبری کے لیے دی گئی ہے. اور جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو ملے گا صحابہ میں مالدار صحابی بھی ملیں گے، غریب بھی ملیں گے، آقا بھی ملیں گے، غلام بھی ملیں گے، حاکم بھی ملیں گے، محکوم بھی ملیں گے، زیادہ بولنے والے بھی ملیں گے، کم سخن بھی ملیں گے، بہت زیادہ بھاری بدن والے ملیں گے، بالکل دبلے پتلے ملیں گے، زمیندار ملیں گے، کاشتکار ملیں گے. جتنا طبقہ امت میں ہو سکتا ہے دور صحابہ میں اور صحابہ کی جماعت میں اللہ نے سب کو جمع فرما دیا ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری کہ ہم کو جس شعبے میں اللہ نے رکھا ہے، اگر حکمرانوں کے صفوں میں رکھا ہے تو ہم پڑھیں خالد بن ولید کو، ہم پڑھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ہم پڑھیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گورنر ہیں، جنرل ہیں، حکمراں ہیں. اور غلاموں میں رکھا ہے، غربت کی زندگی ہے تو پڑھیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پڑھیں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پڑھیں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بڑا تاجر بنایا ہے تو پڑھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پڑھیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس لیے میرے دوستو بہت بنیادی گزارش ہے اور درخواست ہے کہ اپنے دلوں پر محنت کی جائے، ایمان کو دل میں گہرائی کے ساتھ اتارا جائے اور زندگیوں کو اسلام سے سجایا جائے. لا الہ الا اللہ دل میں اتارنے کی محنت کی جائے اور جسموں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے. کریں گے انشاءاللہ. انہی محنتوں کو اپنے گھر میں لے جائیں، اپنے گھر کو بھی محنت کا میدان بنائے. اسلام لفاظی کی چیز نہیں ہے، اسلام عملاً چیز ہے. اسلام بولنے کی چیز نہیں ہے، اسلام عمل کی چیز ہے. اس لیے اپنے گھروں پر بھی اسلام لے کر جائیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس آیت کی تفسیر میں کہ گویا اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ. تو سکھائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جن احباب نے سنتیں نہ پڑھی ہو وہ سنتوں سے